میں نے دوسری شادی کی تھی اور پہلے شوہر سے میرا ایک بیٹا اصغر تھا جو گنگا تھا۔ میرے شوہر نے اسے مزدوری پر لگا دیا تو ایک دن اس پر دیوار گری اور وہ معذور ہو گیا۔ میرا شوہر اصغر کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ آتا اور سارے پیسے چھین لیتا، اور اکثر ساس ہمیں کھانا بھی نہ دیتی۔ ایک دن میں نے ساس سے زبردستی کھانا چھین کر بیٹے کو دیا تو میرے شوہر نے میری ٹانگیں توڑ دیں اور بیٹے کے ساتھ مجھے بھی بھیک مانگنے کے لیے چھوڑایا۔ اور رات جب ہم گھر لوٹے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ جب میں اندر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ساس اور شوہر، میری زندگی میں سوائے آزمائشوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اکثر میں تنہا بیٹھ کر سوچا کرتی کہ ایسا کون سا گناہ تھا جو مجھ سے سرزد ہوا، جس کی بنا پر آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو انتہائی با اخلاق اور باحیا لڑکی تھی، صوم و صلات کی پابند اور ماں باپ کی فرما بردار اولاد تھی، مگر اس کے باوجود وقت نے مجھ پر کیسے کیسے ستم ڈھائے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کب کی ہمت ہار کر اس دنیا سے کنارہ کر لیتا، مگر یہ چونکہ میں تھی۔ تبسم نام تو ہنستا مسکراتا سا تھا، مگر مجھے تو یاد بھی نہیں کہ آخری بار میں مسکرائی کب تھی۔ شاید یہی زندگی ہوتی ہے اور اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا۔ یہی سوچ کر ہر مصیبت پر خاموشی سے سر جھکا گئی، مگر اس اشرف المخلوقات کا لقب پانے والے انسانوں نے تو شاید مجھے جانوروں سے بھی بدتر سمجھ لیا تھا۔ میری خاموشی تو میرے رب کی رضا تھی، میرا صبر تھا، مگر سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ صفاک دل دنیا میں جس کو بھی اختیارات دیے جائیں وہ اپنے مزاج کا ایک فرعون بن جایا کرتا ہے۔ خیر، اس وقت میری عمر 14 سال تھی، ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، بڑے ہی نازوں سے پالا تھا میرے ماں باپ نے مجھے، مگر پھر کچھ ایسا ہوا کہ زندگیاں بدل کر رہ گئیں۔ میری ماں حاملہ تھی، ایک بار گھر کی صاف صفائی کرتے ہوئے وہ گر گئی تھیں۔ ابو فوراً امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جہاں ڈاکٹر کہنے لگی کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ ڈاکٹر نے ٹھیک سے جانچ ہی نہیں کی۔ میرا ہونے والا بھائی ماں کے بطن میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ دھیرے دھیرے بچے کا مردہ وجود زہر پھیلاتا گیا اور ماں ایسی سوئی کہ صبح اٹھ ہی نہ سکی۔ وجود سارا نیلا پڑ چکا تھا۔ ابو بھی اس روز شہر سے باہر تھے۔ میں ٹھہری بچی بھلا کیا کرتی جب تک ابو آئے اور امی کو لے کر گئے۔ دیر تو پہلے ہی کافی ہو چکی تھی اور میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ابو اب روتے تھے، پچھتاتے تھے کہ کسی سیانی ڈاکٹر سے امی کا چیک اپ کروا لیتے تو آج یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ وہ وقت بہت کٹھن تھا، اچانک سے ماں کا سایہ چھن جانا کوئی آسان بات نہ تھی۔ اب تو دھیرے دھیرے خود کو کاموں میں مگن کر کے گھر سے چلے جاتے، مگر میں گھر میں گھٹ گھٹ کر بیٹھی روتی رہتی۔ اب تو پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، 2 مضامین میں فیل ہو گئی۔ 10ویں جماعت کے امتحان دیے تو پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے اساتذہ حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ میں اول پوزیشن نہ سہی مگر 90% نمبر لینے والے بچوں کی فہرست میں شامل ہوا کرتی تھی۔ لگتا تھا بس مر ہی جاؤں گی ماں کے غم میں، مگر یہ تو ابھی شروعات تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی آگے جا کر میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ابو نے بھی پھر اسکول چھڑوا دیا۔ وہ سارا دن باہر رہتے اور رات کو گھر آ کر کمرے میں جاتے اور سگریٹ پھونکتے رہتے۔ انہیں بھی ماں کے جانے کا غم تھا۔ ایک روز ابو نے شہر سے باہر جانا تھا، مگر میرے لیے پریشان تھے کہ گھر اکیلے کیسے رہوں گی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا اور دروازے بند کر کے اکیلے گھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر آدھی رات کو اچانک کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ آوازیں سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ یقیناً گھر میں کوئی گھس آیا تھا۔ وجود تو کانپ ہی اٹھا تھا۔ بکھلا کر کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو 3 رومال سے چہرے ڈھکے لڑکے گھر میں گھوم رہے تھے۔ دل تھا کہ اچھل کر منہ کو آیا، فوراً بھاگ کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی اور موبائل بھی اٹھا لیا۔ موبائل سے ابو کو کال ملانے لگی، مگر موبائل میں بیلنس ہی موجود نہ تھا۔ بھلا ہو انٹرنیٹ کا جب سے آیا تھا موبائل کال میں اور بیلنس کی فکر ہی نہ تھی۔ فوراً وائی فائی آن کر کے ابو کو واٹس ایپ پر کال کرنے لگی، مگر سگنل کم ہونے کی وجہ سے کال جا ہی نہیں رہی تھی۔ اسی پل انہوں نے میرے کمرے کو کھولنا شروع کر دیا۔ بدبختوں کے پاس ایسا آلہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے لاک والی جگہ سے دروازہ ہی پگھلا کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت مجھ پر کیا بیت سکتی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تنہا لڑکی اور 3 آوارہ چور، مدد کو کوئی امکان ہی نہیں۔
میں سانس روکے بیٹھی رہی، وہ کمرے کی تلاشی لیتے رہے۔ میرے کمرے میں تو کوئی قیمتی سامان نہ تھا، سب کچھ ابو کے کمرے میں ہی رکھا تھا۔ جو ہی وہ بیڈ کے نیچے دیکھے بغیر باہر جانے لگے تو اچانک موبائل کی ٹون بجی۔ ابو کا وائس میسج آیا تھا۔ چونکتے ہوئے میسج کھل گیا تھا۔ فوراً بلند آواز میں ابو کا میسج گونجا۔ تبسم بیٹا، خیریت تو ہے؟ میں ملتان سے کچھ ہی دوری پر ہوں، امید ہے آدھے گھنٹے تک منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری بچی کو؟ کہا بھی تھا کہ پھپھو کے ہاں چلی جاؤ۔ بس اتنے ہی الفاظ سن پائی تھی، وجود تو ایسے کپ کپا رہا تھا کہ موبائل کی آواز بھی بند نہ کر سکی۔ تب تک ایک لڑکا بیڈ کے نیچے جھک کر مجھے دیکھ چکا تھا۔ میرا تو جیسے دل رکنے لگا تھا۔ میں کپ کپاتے ہوئے کہنے لگی، جو چاہیے لے جاؤ، مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے مت مارنا۔ مگر ان درندوں نے اسی پل میرے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ وہ رات بے حد اذیت ناک تھی۔ ان ظالموں نے مجھ پر تشدد کیا، مجھے بہت مارا، میری عزت کو تار تار کر دیا۔ فجر سے کچھ وقت پہلے وہ ساری جمع پونجی لے کر گھر سے چلے گئے۔ میں یوں ہی بے سدھ پڑی رہی، کچھ بولنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا جب دوبارہ میری آنکھ کھلی۔ وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ صرف 16 سال کی تھی جب میرے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ میں امی کو چیخ چیخ کر آوازیں دیتی روتی رہی۔ پورا گھر بکھرا پڑا تھا میرے وجود کی طرح۔ ابو کو یہ سب کیسے بتاتی؟ ہمت ہی کہاں تھی مجھ میں۔ میں اپنے بال نوچنے لگی اور سوچ لیا کہ ابو کو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا نہیں بتاؤں گی، وہ تو جیتے جی ہی مر جائیں گے۔ فوراً گھر کو سمیٹ کر ٹھیک رکھا، البتہ امی کے زیورات اور نقدی غائب تھے۔ شاید یہی میری غلطی پر غلطی تھی کہ میں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے سب کچھ سمیٹ لیا اور اپنا حلیہ بھی درست کر لیا۔ اندر ہی اندر میں رو رہی تھی، جبکہ باہر سے میں سنجیدہ تھی۔ ابو اسی شام واپس آ گئے جس کام کے لیے گئے تھے۔ اس میں انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ابو غصے سے بفرے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا قرضہ سر چڑھ چکا تھا۔ گھر آئے تو وہ مجھ پر دھیان ہی نہ دے سکے کیونکہ وہ غصے میں تھے۔ مجھے اس مصیبت کا بتا کر کہنے لگے، اب یہ قرضہ مجھے تمہاری ماں کا زیور گروی رکھ کر ہی اتارنا پڑے گا۔ اس پل میرے سر پر پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وجود سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپا۔ یا خدایا، یہ مصیبت پر مصیبت! میں اب ابو کو کیا جواب دیتی؟ میں حیرت کا پتلا بنے ایک جانب کھڑی تھی۔ جب ابو نے لاکر میں دیکھا تو سوائے خالی ڈبوں کے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ ابو کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ 20 بار ڈبے کھولے اور بند کیے، آنکھیں میچ کر کھولتے اور زیور چیک کرتے۔ بکھلاہٹ میں وہ تو فرش پر بیٹھ چکے تھے۔ حیرت سے کہتے، تبسم، یہ زیور کہاں ہے؟ انہی میں تو تھا۔ میں بت بنی گویا مجرم بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو آگے سوچا ابو کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، مگر ابو جس حالت سے گزر رہے تھے وہ فوراً اٹھے اور مجھے گردن سے دبوچ کر کہنے لگے، کہاں کیا ہے تم نے یہ سارا زیور؟ کس کو دیا ہے؟ کہاں بیچ آئی ہو؟ ابو کے سوالات تھے یا چلتے ہوئے نشتر؟ میں بے یقینی سے ابو کو دیکھنے لگی۔ کاش وہ نارمل حالت میں ہوتے تو انہیں میرا احساس ہوتا۔ میں رو رہی تھی۔ ابو مجھ سے سوال کر رہے تھے، جو منہ میں آ رہا تھا بولتے چلے جا رہے تھے۔ آخری الفاظ جو آج تک میرے دل میں رقم ہیں وہ یہ تھے کہ کہیں تم کسی لڑکے کے ساتھ چکر تو نہیں چلا رہی تھی میری غیر موجودگی میں اس گھر میں؟ ابو کی اتنی بات سننا تھی کہ میں غش کھا کر گر گئی۔ ہوش آیا تو وہیں پڑی تھی۔ ابو نے لاکھوں روپے کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اس گھر کو بیچ دیا تھا، جبکہ میرا کردار ابو کی نظر میں داغدار ہو گیا۔ میں کس منہ سے سچ بتاتی، کیسے بتاتی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ محلے والوں نے بھی ابو کے کان دھر دیے۔ کہنے لگے، جواد صاحب، جوان جہان بچی گھر میں اکیلی ہوتی ہے، آپ ایسا کریں کہ بچی کی شادی کروا دیں، اپنے گھر کی ہو جائے گی تو آپ کو بھی سکون رہے گا۔ میرے ابو کو اس وقت یہی بہتر لگا تھا۔ وہ مجھ سے تو ناراض تھے ہی کہ میں نے اپنی امی کا زیور نہ جانے کہاں بیچ دیا، مگر وہیں دوسری جانب ہر بات سے انجان تھے۔ میں یہ سوچ رہی تھی جب ابو گھر آئے تو سب کچھ انہیں صاف صاف بتا دوں گی، میرے دل پر کیا کیا بیت رہی تھی، مگر شاید اس میں میری کم عقلی تھی کہ میں نے ابھی تک اس واقعے کے بارے میں انہیں نہیں بتایا تھا۔ اس شام جب ابو گھر آئے تو میں ان کے پاس چلی آئی اور کہنے لگی کہ ابو، میں آپ سے اس دن کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں، مگر ابو فوراً آگ بگولا ہو کر بولے کہ اب کچھ بھی کہنے سننے کے لیے نہیں بچا، میں تمہاری شادی کروانا چاہتا ہوں، یہی بہتر ہے، اور ویسے بھی 1-2 دن میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں چلا جاؤں گا، قرضہ اس قدر زیادہ ہے کہ اسے ختم کرنے میں مجھے کئی سال لگ جائیں گے، ایک کمرے کے فلیٹ میں رہوں گا تو ضروریات بھی کم ہوں گی اور کرایہ بھی کم، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے تمہاری بھی فکر نہیں رہے گی۔
ابو کی بات سنی تو میں رونے لگی اور کہنے لگی کہ ایک بار، صرف ایک بار میری بات سن لیں، مگر ابو تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اگلے ہی روز میرا رشتہ اپنے کسی قریبی دوست کے خاندان میں کر دیا جو یہی محلے میں ہی رہتے تھے۔ میں بھی انکار نہ کر سکی۔ میرے ابو نے میرا نکاح کروا کر مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا تھا، دل میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے۔ ابو نے جلد بازی میں فیصلہ کر دیا تھا، مگر اب میری ازدواجی زندگی میرے لیے نہ جانے کیسا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا جو کہ مجھ سے 15 سال بڑا تھا۔ وہ کسی بھی طرح مجھ سے میل نہیں کھاتا تھا، مگر خیر میرے ابو کی پسند تھی، میں کیا کر سکتی تھی۔ یہی دعائیں کیں کہ میرا راز راز ہی رہے۔ شوہر کافی سخت مزاج کا تھا۔ اگلے روز جب کمرے سے باہر نکلی تو جو منظر دیکھا دیکھ کر جان نکلنے لگی۔ ایک نوجوان لڑکا چلتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، آئیے بھابھی، ناشتے کی میز پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جو اس رات ان لڑکوں میں سے ایک تھا۔ وہ اور مجھے زیادتی کا نشانہ بنا گیا۔ میں خوف کے مارے کمرے میں آ گئی۔ سب کچھ یاد آنے لگا۔ اب تو راز کھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر اسے بھی شے مل گئی اور ہر وقت عجیب نظروں سے دیکھتا رہتا۔ میں شوہر کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں رہ پا رہی تھی۔ شوہر ایک روز کہنے لگا، لگتا ہے تم کسی اور کو پسند کرتی ہو جو میرے ساتھ خوش نہیں رہ پا رہی۔ شوہر کی بات سنی تو الگ عذاب منڈلانے لگا۔ آخر کیا جواب دیتی؟ بامشکل اپنا رویہ ٹھیک کیا، مگر کچھ عرصے بعد دیور مجھے ذو معنی الفاظ میں ماضی یاد کروانے لگا۔ میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، 2 سالہ اصغر، جس میں میری اور میرے شوہر کی جان اٹکی تھی۔ میں نے سوچا کہ قدم جم چکے ہیں سسرال میں، باپ کو کچھ نہ بتا کر تو غلطی کر دی، اب شوہر سے چھپا کر مزید غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی روز شوہر آیا تو بتایا کہ دیور غلط نگاہ رکھتا ہے۔ شوہر آگ بگولا ہو کر مجھے بچے کے سامنے مارنے لگا۔ تبھی دیور کو بلا کر سوال کیا تو دیور کہنے لگا، یہ جھوٹ بولتی ہے، اس کا اپنا کردار مشکوک ہے۔ ابھی تو آپ کا گھر میں نے ٹوٹنے نہیں دیا، ورنہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ اس علاقے کے اوباش لڑکوں کے گروہ نے زیادتی کی تھی۔ آپ جانتے تو ہیں میری سنگت بھی اس وقت ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا تھا کہ فلاں کی بیٹی بدچلن ہے، مگر پھر آپ نے مجھے سمجھایا اور جھڑکا تو میں نے وہ سنگت چھوڑ دی۔ میرا دماغ پھٹا تھا، شوہر مجھے مارے جا رہا تھا اور آخر میں گردن سے دبوچ کر بچے سمیت باہر نکال کر بولا، تو جیسی بد کردار کو میں طلاق دیتا ہوں۔ میرے بچے کو بھی ناجائز قرار دے دیا گیا تھا۔ میں اب کہاں جاتی؟ میرے ابو تو ڈپریشن کا شکار ہو کر کب کے خودکشی کر کے مر چکے تھے۔ پیچھے ان کا قرضہ تھا جو ان کی موت کے بعد معاف ہو چکا تھا۔ مجبوراً ایک رشتہ دار کے ہاں رہنے لگی۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کس کس دکھ پر روتی اور آنسو بہاتی۔ میرے پاس تو اب ایک بچہ بھی تھا۔ ہمسائی عورت بھی آخر کتنے روز مجھے اپنے گھر رکھتی۔ عدت پوری ہوئی تو کہنے لگی، میں تمہارا رشتہ کروا دیتی ہوں۔ میں نے بھی اسی میں بھلائی جانی اور سوچ لیا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں گی، مگر اپنے شوہر کے ساتھ بنا کر رکھوں گی، اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اگر مجھے اس کے پیر بھی دھو کر پینے پڑے تو میں پیوں گی۔ یہ میرے بچے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس پڑوسن نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھا اور مجھے وہیں بیاہ دیا۔ اس گھر میں میرا شوہر اور ساس بھی رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ کوئی امیر نہ تھے بلکہ غریب تھے۔ میرا شوہر مزدوری کیا کرتا تھا۔ دراصل اس کی بھی شادی پہلے ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کس بنا پر اس کی بیوی طلاق لے کر چلی گئی تھی۔ خیر اس کا رویہ میرے ساتھ تو ٹھیک تھا، مگر جب بات میرے بچے کی آتی تو وہ تھوڑے سخت سے ہو جایا کرتے۔ میری ساس تو کبھی میرے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہی نہ تھی، ہر بار یہی کہتی کہ تمہارا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس بچے کو وہاں بھیج دو، بچہ تو پچھلوں کا ہے، تو تم اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کیوں نہیں کر دیتی؟ اب میں سوال کا کیا جواب دیتی کہ میری تو زندگی برباد ہو چکی تھی، وہ تو اسے ناجائز کہہ چکے تھے۔ خیر دھیرے دھیرے مہنگائی بڑھی تو شوہر نے میرے بچے کو بھی مزدوری پر لگا دیا۔ وہ اس وقت 8-9 سال کا تھا۔ کچھ عرصہ گزرا تو ایک روز مزدوری کرتے ہوئے میرے بچے پر دیوار گر گئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کا کہا مگر پیسے ہی کہاں تھے۔ میں بچے کو دیکھ دیکھ کر روتی رہتی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا۔ میں نے شوہر کی منتیں ترلے کیے اور بیٹے کے علاج کے لیے پیسے مانگے۔ ساری جمع پونجی جب میرے بچے کے علاج پر ختم ہو گئی تو شوہر کہنے لگا، بس اب اپنے بیٹے کو کہو کہ جا کر کما کر لائے، ورنہ میں تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ میں شوہر کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ ایسا کچھ مت کرنا۔ شوہر کہنے لگا، پھر کل سے اپنے بچے کو سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے بھیج دو،
हालात तो घर के तुम देख ही चुकी हो, सवाए बिस्तरों के कुछ भी सामान नहीं बचा। मैं अगर ये बात ना मानती तो आखिर कहाँ जाती। बच्चे को समझाया और शौहर के साथ रवाना कर दिया। बेचारा टांग की अजियत में मुब्तला था, मगर अपनी माँ और अपना पेट पालने की खातिर वो सड़क पर भीख मांगता। जो पैसे मिलते लाकर सौतेले बाप को देता। सास इसे खाने को भी कुछ ना देती, उल्टा इसे मज़ीद तकलीफ़ देती और ताने देती रहती कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मर क्यों नहीं जाते तुम। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, अंदर ही अंदर घुट कर रोती रहती। मेरा बच्चा रोते हुए मेरी जानिब देखता। वो बेचारा तो बोलकर अपने दर्द की कैफियत भी नहीं बता सकता था। दरअसल बचपन में इसे गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, जिसका असर इसकी ज़बान पर पड़ गया था। वो बोलने से आजिज़ था, बस आंखों से और हाथ से इशारा करके कुछ बता दिया करता। और दूसरी जानिब माजूरी थी। सारी ज़िंदगी तो सब्र करती आई थी, अब दिल बगावत पर उतर रहा था। सोचा कि अपना और अपने बच्चे के हक़ के लिए लड़ूं। आखिर बच्चा ही क्या था अब मेरे पास, सवाए मेरे बच्चे के। उस रोज़ जब मेरा बच्चा तपती हुई धूप से वापस घर आया तो बेचारा भूख से तड़प रहा था। मुझे कहने लगा, अम्मा, दादी से कहो ना, मुझे 2 नवाले रोटी खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। मैंने ये सुना तो सास के पास आई और आकर कहने लगी कि मेरे हिस्से की रोटी मुझे दे दें, मैं अपने बच्चे को खिलाना चाहती हूँ। मगर सास गुस्से से कहने लगी, 2 ही रोटियाँ हैं, एक तेरे शौहर के लिए और एक मेरे लिए। सास की बात सुनी तो मैंने इससे फ़ौरन रोटी छीन ली और कहने लगी, मेरा बच्चा भूखा है, वही तो कमा कर लाता है, ये रोटी भी वही खाएगा। मैंने इतना कहकर रोटी छीनी और जाकर अपने बच्चे को दे दी, मगर शौहर ने मुझे रोटी छीनते हुए देख लिया। वो कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से बदतमीज़ी करने की। पिछले शौहर के घर भी यही सब कुछ करती हुई आई होगी, तभी तो उन्होंने तलाक देकर तुमसे छुटकारा हासिल कर लिया। इतना कहकर मुझे मेरा शौहर मारने लगा। इसने मुझे इस कदर मारा कि मुझे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस होने लगीं। हम दोनों माँ बेटा रोते हुए हाथ जोड़ने लगे, मिन्नतें करने लगे, वास्ते देने लगे कि हमें मत मारो, हम रोटी नहीं खाते, तुम माँ बेटा पेट भर कर खाओ, हम नहीं खाएंगे। शौहर जब मार मार कर थक गया तो वहाँ से चला गया। अगले रोज़ मुझसे कहने लगा, अब तुम दोनों ही भिखारी बनोगे और कमा कर लाओगे। जितना पैसा इस दुनिया में भिखारी कमा रहे हैं, इतना कोई भी मुफ्त खोर नहीं कमा रहा। इतना कहकर शौहर ने हम दोनों को सड़क पर छोड़ दिया। मैं और मेरा बेटा तपती हुई धूप में बैठे हुए थे। भीख मांगने का तो पता ही ना था, बस खामोशी से एक दूसरे से लगे रो रहे थे। जिंदगी एक फिल्म की तरह चल रही थी। क्या जिंदगी थी मेरी और क्या हो चुकी थी। पहली दफ़ा मैंने गहरी सांस खारिज की और खुदा से शिकवा किया कि खुदा, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी आजमाइशों को कम करें। हर बार यही कहा कि मुझे इसका अजर दीजिएगा, मगर आपकी दुनिया वाले तो जैसे फ़िरौन बने बैठे हैं। क्या आपको मेरे आंसू नज़र नहीं आते? मेरा ये मासूम बच्चा, आखिर क्या गलती है हमारी? हम किस गुनाह की बिना पर इतना जुल्म सह रहे हैं? उस रोज़ मैं सड़क किनारे बैठी बेतहाशा रोई थी। आंसू यूं ही सड़क पर गिरे थे। लोग आते जाते मुझे देख रहे थे, मेरे सामने पैसे भी फेंक रहे थे, मगर आज तो दुनिया से ही दिल भर चुका था। आखिर को नाराज़गी जताते हुए अपने खुदा से कहने लगी कि ठीक है, मैंने पूरी ज़िंदगी सब्र और शुक्र की सूरत गुजारी है। अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता, मुझे मेरे सब्र का फल नहीं मिल सकता और ना ही मेरे साथ गलत करने वालों को सज़ा मिल सकती है, तो बेहतर है मैं हराम की मौत मर जाऊं और अपने बच्चे को भी मार दूं। मैं मज़ीद इस कैद खाने में नहीं रह सकती। इतना सोचना था कि मेरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ गया। मैं इस मासूम बच्चे पर कैसे जुल्म कर सकती थी। मैं रोते हुए घर आ गई। रास्ते में आ रही थी कि मेरा गुज़र मेरे साबका शौहर के घर के बाहर से हुआ, जो कि बंद था। आसपास लोगों से पूछा तो कहने लगे, जिस देवर ने मेरे साथ बदकारी की थी वो तो उम्र कैद के लिए अंदर चला गया है, नशे की स्मगलिंग में पकड़ा गया। साबका शौहर तो किसी मोजी बीमारी में मुब्तला होकर मर चुका है। घर का घर ही बर्बाद हो गया, मगर खैर मुझे परवाह ही कहाँ थी अब। मैं जब अपने घर पहुंची तो बाहर हजूम खड़ा था। सोच में पड़ गई कि अंदर क्या हुआ। जब जाकर देखा तो होश उड़ गए। सामने मेरी सास को रेत में लिटाया गया था और मेरा शौहर इसके पास बैठा था। जब पूछा तो पता चला कि सास को करंट लगा है और सभी मोहल्ले वाले अपना अपना तरीका बताते हुए सास को कभी मिट्टी में तो कभी रेत पर लिटा रहे थे। सास तो करंट लगने से मर गई, जबकि शौहर माँ के गम में ही आधा हो गया। हम दोनों माँ बेटे रोज़ाना के मामूल पर भीख मांगने जाने लगे। शौहर तो नीम पागल हो चुका था, बात बात पर मुझे मारता रहता। जब तक जिंदा रहा जुल्म करता रहा और आखिरकार इस दुनिया से चल बसा।
اس کے جانے کے بعد میں اس کی ہر قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے ایک بڑے گھر میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ مالکن اتنا کھانا اور پیسے دے دیتی کہ ہماری ضروریات پوری ہو جاتیں۔ زندگی کی پریشانیاں تو ابھی بھی کم نہیں ہوئیں۔ بیٹے کا مستقبل دیکھتی ہوں تو تاریک لگتا ہے، نہ جانے مزید کیا کیا سہنا باقی ہوگا۔ یہ تو فقط میری کہانی تھی، مگر دنیا میں رہنے والا ہر شخص روزانہ کی بنیاد پر ایسے کئی مسائل سے دوچار ہے، جن میں سے ایک آپ بھی ہیں۔